23 اور 24۔ گزشتہ آیات میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مشرکین کی اس غلط مطالبے اور غلط حرکت کا ذکر کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی بتائی ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بتانا ہی ہے، تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ کسی ایک انسان پہ فرشتہ آئے، اس ایک انسان کو آ کے یہ بتائے کہ یہ میرے احکامات ہیں، اور باقی سارے کے سارے لوگ اس ایک بندے کی بات مانیں؟ یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، اس طرح ہم تسلیم نہیں کرتے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، اگر فرشتہ رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ حکم ہے، تو اسی طرح فرشتہ ہمارے پاس بھی آئے نا، ہم میں سے ہر بندے کے پاس آئے اور آ کے یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تیرے پاس، اور تو یہ کام کر، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو یہ کام کر، تو یہ کام کر، تو یہ کام کر۔ یعنی ان کا خیال یہ کہ پھر نبوت اگر ملی تو صرف محمد رسول اللہ کو کیوں ملی، ہمیں بھی ملنی چاہیے نا۔ ظاہر ہے جس کے اوپر انسان کے اوپر آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ کرو، وہ تو وہی ہے، تو جس پہ وہی اترتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ یہ ان کا خیال یہ کہ یہ وحی کا سلسلہ، یہ نبوت جو صرف ان پہ نہیں، یہ ہمارے اوپر بھی ہونی چاہیے۔ یا ان کا خیال یہ کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم کی مجمع میں بیٹھے ہوئے تو اچانک فرشتوں کا ایک گروہ آ جائے اور وہ گروہ آ کے ہمیں یہ بتا دی کہ تم بات مانو، اور نرا ربنا، یہ ایسے کیوں نہیں تو کہ ہم خود اللہ کو دیکھ ہی لیں، یہ فرشتوں کا سلسلہ ہی بیچ میں سے نکال دیا جائے، ہم اللہ تعالیٰ خود ہمارے درمیان ہو اور بتائے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کر کے لقد استکبروا فی انفسہم، کچھ زیادہ ہی بڑے بنتے جا رہے ہو، عتوا کبیرا، سرکشی میں حد سے نکل جائے ہو۔ اب اس کا انجام سنو کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، جب یہ فرشتے آئیں گے نا تو تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم میں اسی طرح کی ایک اور آیت بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الی ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو انسان یہ کہے کہ اوحی الی ولم یوحى الی شیء، جو کہے کہ میرے اوپر وہی اتری حالانکہ اتری نہیں ہے اس پہ، یا جو یہ کہے کہ مجھ پہ اترنی چاہیے حالانکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس پہ وہی اترتی۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا وہ انسان جو یہ کہے کہ میں اسی طرح کے احکامات نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نازل کرتا ہے، یعنی اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے حکم کی حیثیت وہی ہے جو میرے حکم کی حیثیت ہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں وہی جو حکم میں دے رہا ہوں نا، اس میرے حکم کی حیثیت بھی وہی ہے جو اللہ، یعنی اللہ کے احکامات کے مقابل میں اپنے احکامات لے کے آ جائے۔ اللہ کہنا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے معاشرے میں؟ ایسا کرنے والا انسان، اللہ فرمانے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرشتے مانگ رہے ہیں نا کہ ہمارے پر فرشتے آ کیوں نہیں رہے؟ اللہ کہنے آئیں گے فرشتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فرشتے تمہارے پاس نہیں آئیں گے، فرشتے آئیں گے، لیکن یہ جو فرشتے آئیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کوئی اچھی خبر تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ یہی چیز ہے، وہ کس طرح آئیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم لوگ، یہ کافر لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے،
اس وقت فرشتے باسطو ایدیہم، فرشتے ایسے ہاتھ ڈال کے ان کے اوپر کھینچ رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی روح، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تکفرون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں وہ سزا دی جائے گی جو تم اللہ کے بارے میں فضول باتیں کیا کرتے تھے، جو تم اللہ کے بارے میں اس طرح کی بےہودہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ لولا انزل علیہ الملائکہ، فرشتے ہمارے پر کیوں نہیں آتے، جو تم کہتے تھے کہ ہم اللہ دیکھ کیوں نہیں لیتے ہم ان کو، تم اللہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے دنیا میں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہم تمہیں وہ سخت ترین عذاب دیں گے، اور کیسا عذاب، عذاب الہون، ذلیل کر کے رکھ دیں گے تمہیں، ایسا عذاب کہ تکلیف تو ہے ہی ہے، ساتھ تذلیل بھی ہوگی، توہین آمیز عذاب تمہیں آج دیں گے، وجہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تمہیں یہ باتیں کرنے کا حق ہی نہیں دیا تھا ہم نے، تمہیں یہ باتیں کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا، اس کے باوجود تم یہ باتیں کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم لوگ اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اللہ نے آیات نازل کر دی ایک پیغمبر کے اوپر، اور ان کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو جا کے بتا کے آؤ کہ یہ میری آیات ہیں، اور بجائے اس کے کہ تم ان آیات کو مانتے، تم ان آیات کا انکار کر کے الٹا ہی کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کر رہا، لقد استکبروا فی انفسہم، کچھ زیادہ ہی بڑے بنتے جا رہے ہو، فرمایا کہ کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون، ہماری آیات کے بارے میں تم بڑے اکڑتے تھے، آگے سے نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو، کسی کی حکم کو نہ ماننا یہ بذات خود ایک اکڑ ہے، آپ اپنے کسی شاگرد سے کہیں، کسی بیٹے سے کہیں، کسی بیٹی سے کہیں، کسی عام بچی سے یہ کہیں کہ یہ کام کرو، آگے سے ہاں نہ کچھ بھی نہیں کر رہی، لیکن باپ کی بات کو کوئی نظر انداز کر رہی بالکل ہی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں بڑی اکڑ ہے، اکڑ اس میں بہت زیادہ ہے، تو کسی کی بات کو نہ ماننا یہ بذات خود ایک اکڑ ہے، اور بجائے اس کے کہ فرمائشیں پیش کر دینا کہ تو نے اپنی اگر بات منوانی ہے مجھ سے تو اس طرح سے نہیں نا، پھر تو اس طرح سے مجھے کہنا، یہ بھی بذات خود ایک اکڑ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن جب ہماری طرف سے ان کے لیے عذاب آئے گا نا، یقولون ہجرا مہجورا، کہیں گے کاش کوئی بچ بچاؤ کا راستہ نکلے، ہجرا مہجورا، کہ بیچ میں سے ہماری بچت ہو سکے اب کہیں، لیکن ہو نہیں سکے گی، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں جتنے بھی عمل کیے، ہم ان اعمال کا حساب لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو ہم ہباء منصورا بنا دیں گے، ہبا، ہبا کس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ہبا اس کو کہتے ہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں ہوں، کمرے کے اندر کہیں دروازے یا کسی ایسی جگہ سے ایسے یوں دھوپ کی روشنی اندر آ رہی ہو، دروازہ بند ہے، کہیں سوراخ سے یا ایک دراڑ میں سے ایک ہلکی سی دھوپ کی روشنی آ رہی ہے، تو آپ اس دھوپ کی روشنی میں ایسے دیکھیں تو باریک باریک سے ریت کے ذرات نما کوئی چیز اڑتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، اتنے باریک ہیں وہ کہ آپ ان کو پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے، اس چیز کو عربی زبان میں ہبان کہتے ہیں، وہ جو روشنی میں اس طرح سے جو گرد و غبار یہ دستنما چیز یہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عربی زبان میں اس کو ہبان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما عملوا من عمل، یہ کافر دنیا میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں ظاہراً دیکھنے میں یہ کتنے زیادہ اچھے کیوں نہ ہوں، مشرکین مکہ انہوں نے کوئی اچھے کام تھوڑے نہیں کیے، یہ لوگ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، یہ لوگ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے، مہمان نوازی ان لوگوں کے اوپر بس تھی، یہ لوگ اس معاملے میں بہت آگے تھے، لیکن یہ جو کام کر رہے تھے دو غلطیاں تھی اس میں، ایک تو یہ کہ یہ لوگ ایمان سے خالی تھے، اور دوسری چیز یہ کہ ان کا جو عمل تھا یہ سنت رسول کے اوپر نہیں تھا، اتباع رسول میں نہیں تھا،
جب یہ دونوں چیزوں سے خالی ہے، ایمان بھی نہیں اور اتباع رسول بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال تو اس دن ان کے سامنے میں ان کو دکھا دیں گے، یہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تم نے بے جا قسم کے عمل کیے، تمہارے یہ کام معیار پہ نہیں ہے، میرٹ پہ نہیں ہے۔ اسی بالکل ایسی مثال دنیا میں دیکھیں، آپ کی پیپر دینے کے لیے بیٹھی ہوئی، آپ کو پیپر میں کوسچن کو اور پوچھا گیا ہے، آپ اس کوسچن کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، آنسر ہی کو چھوڑ دے رہے ہیں، اپنی مرضی کا جو آپ کی مرضی میں ہے وہاں لکھ کے آگے خوبصورت سا پیپر بھی بنا کے آگے، ابھی صاحب کے پیپر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے آپ نے جتنی مرضی محنت کی ہے، لکھا تو آپ نے ہے، اسی کتاب کا لکھا ہے جس کتاب کا آپ کا پیپر ہے، لیکن آپ کی اس کام کی کوئی محنت کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں حیثیت؟ کہ آپ سے پوچھا کچھ اور گیا، آپ کر کچھ اور رہے ہیں، آپ کو کہا کچھ اور گیا، آپ کر کچھ اور رہے ہیں۔ تو جو انسان ایمان سے خالی ہے اس انسان کو پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تو ایمان لانے کے لیے پہلے اس دائرے کے اندر تو آنا، اس امتحانی حال میں تو داخل ہو، پہلے ایمان لا، اور اس کے بعد اب اس دائرے کے اندر آنے کے بعد بھی تو اپنی مرضی کے جو کچھ بھی لکھنا چاہیے وہ نہیں لکھ سکے گا۔ اب ایک امتحانی حال سے باہر بیٹھا ہوا انسان جتنے بھی کوسچن ہیں وہ سارے کے سارے حل کر کے آ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، امتحان حال میں نہیں گیا، باہر ہی بیٹھا ہوا اور وہ سارے کے سارے سوال لکھ کے تو ادھر چھوڑ کے آ جاتا ہے، جی چلو یہ میں نے سارا پیپر حل کر لیا، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس نے یہ امتحان حال میں داخل نہیں ہوا۔ تو عمل کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ اس انسان کو اس حال میں آنا ہوگا، یعنی ایمان کے دائرے کے اندر آنا ہوگا، اور دوسری چیز ایمان کے دائرے میں آ گیا، امتحان حال میں داخل ہو گیا، تو اس نے جواب بھی انہی باتوں کا دینا ہوگا جو اس سے پوچھی گئی ہیں، لکھنا اس نے وہی ہوگا جو اس کو کہا گیا ہے۔ اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی انسان عمل صالح کرے وہ محسن، اس کے اندر اخلاص بھی پایا جائے، ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اب یہ جو انسان عمل کرے گا اس انسان کا عمل تب قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن آئیں گے ہمارے پاس، رسول اللہ کی صحبت چھوڑ کے، رسول اللہ پہ ایمان لانا چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات اقدس کے اوپر ایمان لائے اور اتباع کی بغیر، انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں، ویلفیئر کے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی غیر مسلم ممالک کے اندر ویلفیئر کے اتنے کام اچھے ہو رہے ہیں، ان کے کام کے ہونے کا انکار نہیں ہے، ان کاموں کو اچھا بھی کہا جائے گا، وہ کام اچھے ہیں، کام کا اچھا ہونا ایک اور چیز ہے اور کام کا نیکی ہونا کوئی اور چیز ہے۔ وہ کام اچھے کر رہے ہیں لیکن ان کاموں کو نیکی نہیں کہا جا سکتا، نیکی صرف وہ کام ہوتا ہے جو مسلمان کرتا ہے، مسلمان کے علاوہ کسی اور انسان کا کام نیکی نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا تصور ہوتا ہے وہ عمل جس پہ آپ کو اجر آخرت میں ملے، تو کافر کو تو اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ نیکی تب بنے گی انسان کی جو انسان ایمان لانے کے بعد وہ والے کام کرے جو سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، اسلام کے مطابق ہوں، اس سے باہر نکل کے انسان کوئی کام کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمانے ہیں قدمنا الی ما عملوا من عمل، ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ہم ان اعمال کی طرف آگے نکل رہے ہیں، فجعلناہ ھباء منثورا، کیونکہ انہوں نے ان اعمال ایمان اور اتباع رسول سے ہٹ کے یہ سارے کام کیے، فجعلناہ ھباء منثورا، ان سب کو ہم ایسا کر دیں گے جیسے ھباء منثورا ہے، بکھری ہوئی گرد و غبار کی طرح۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال آخرت کے اعتبار سے کارآمد بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو اتباع رسول۔ ایمان نہیں تو تب بھی کام درست نہیں، ایمان موجود ہے، مسلمان ہے، مسلمان کا اپنا عمل جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کی اس عمل کا اس کو اجر تو نہیں ملے گا، اس کے اوپر اس کا کوئی ثواب تو نہیں ملے گا۔ اب ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے،
لیکن اس طریقے پہ نہیں پڑھ رہا جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو اس انسان کا یہ عمل اجر تو نہیں بنے گا نا. ہے نماز ہے لیکن اس طریقے سے ہٹ کے پڑھ رہا ہے. ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور وضو اس طریقے پہ نہیں کر رہا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس انسان کا یہ وضو عبادت تو نہیں بنے گا. کوئی بھی عمل ہے، صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، دوسروں کی اچھائی کے کام کر رہا ہے، دوسروں کے بھلے کے کام کر رہا ہے، کسی انسان کے کام آ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن شریعت اتباع رسول اس چیز کو اگر چھوڑ رہا ہے تو اس انسان کا یہ عمل قابل قبول نہیں. بلکہ مسلمان کے اوپر تو اس کے ساتھ ایک پابندی اور بھی ہے کہ تم ایک درست کام کر رہے ہو، ایمان کی حالت میں ہو، جو کام کر رہے ہو وہ کام بھی اتباع رسول میں کر رہے ہو، جس طریقے پہ رسول اللہ نے بتایا تم اسی طریقے پہ کر رہے ہو. لیکن مسلمان کو اس کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی پابندی ہے، وہ یہ کہ تمہاری نیت اس میں ثواب کی ہونی چاہیے، دکھلاوے کی نیت نہ ہو. یہ نیت نہ ہو کہ چلو مجھے بھی اس کے اوپر کوئی شکریہ مل جائے، کوئی واہ واہ کہہ دے، کوئی اچھا بھلا کہہ دے، اس طرح کی نیت انسان کی نہ ہو. اگر یہ کام اس طرح کا کچھ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے اس دن تمہارے اعمال ہم ہوا میں اڑا دیں گے، جو ان پہ کوئی اجر نہیں ملے. تو مسلمان کا عمل بھی اس بنیاد کے اوپر، بلکہ مسلمان کو اعمال کرنے کے لیے کچھ اور پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں. ایک انسان نے درست عمل کر لیا، سنت کے مطابق کر لیا، اخلاص کے ساتھ کر لیا، تو ابھی بھی اس مسلمان کو ایک بات کا پھر بھی اسلام نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے عمل کو ضائع نہیں کرنا. نیکی کر دی تم نے، کوئی ایسا کام نہیں کر دینا کہ جس سے تمہاری کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جائیں. مثلا تم کسی انسان کے ساتھ اچھائی کر دیتے ہو، کسی کی مالی مدد کر دی، کسی بھی معاملے میں کسی انسان کے ساتھ اچھائی کر دی، اور اچھائی اگر ثواب کی نیت سے کی ہے تو بس کرو اور بھول جاؤ، بس ختم. لیکن اگر تم اس کو ایک وقت تک یاد رکھتے ہو کہ میں نے اس بندے کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، تو قرآن ہی کہہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اگر اس کو تم بطور احسان یاد رکھتے ہو اور کسی بھی موقع پہ اس کو احسان جتلا دیتے ہو کہ ہم نے فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، تم نے ہماری اس اچھائی کو بھی یاد نہیں رکھا. اب یہ احسان جتلا دینا یہ بھی انسان کی ہوئی اچھائی کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن انسان آئے گا، وہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جو انسان کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، مسلمان کے اوپر پابندی ہے کہ تو اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دینا، اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دینا. ایک آدمی کسی دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے تو دوسرے انسان کی غیر موجودگی میں اس کی غیبتیں ہو رہی ہیں، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے اٹھا کے اس کے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں، اور اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال سے اٹھا کے اس کے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں. یہ سارا ادھر کا ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، ادھر کی ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور مسلمان اس بات کو فکر ہی نہیں کرتا. وہ اس کو تو انجوائے سمجھتے ہیں، اس کو اپنی ایک سمجھداری سمجھتا ہے، اس کو عقل مندی سمجھتا ہے کہ ہم دیکھو نا دوسرے بندے نے یہ باتیں کہ اللہ کے شکر ہے ہمارے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی. اس سے بڑا کام کر دیا، اس سے بڑا جرم کر دیا، کیونکہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ تو اتنا سخت گناہ ہے کہ جتنا زنا بھی سخت نہیں ہے. حدیث ہے، حضور نے فرمایا زنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے وہ بھی بڑا گناہ، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنی غیبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ دیکھیے مسلمان کے اعمال کیسے ضائع ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ مفلس تو وہ ہوتا ہے جس انسان کے بعد لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، وہ مفلس ہے نا، وہ غریب ہے، وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں حقیقی مفلس بتاتا ہوں. دنیا میں اس نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو اس انسان کے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، عبادات، ذکر اذکار، تلاوت، نمازیں، تسبیحات، صدقات، خیرات،
انبار لگے ہوئے ہوں گے. لیکن ذرا بحاظہ شتم حاضہ اکل مال حاضہ، کسی کو اس نے مارا ہوا ہوگا، کسی کو اس نے برا بلا کہا ہوا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوئی ہوں گی، کسی کا مال دبایا ہوگا. انہیں حقوق العباد کے اعتبار سے یہ انسان کمزور ہوگا. اب اس انسان کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی، اس کو کچھ اس کو دی گئی، کچھ اس کو دے دی، کچھ اس کو دے دی. انجام کیا ہوا؟ یہ انسان آخر میں اپنی ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. یہ ہے مفلس. اور ابھی بھی اس کے مطالبات موجود ہیں، ابھی مطالبہ کرنے والے موجود ہیں. اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن میرے حق تو ابھی بھی باقی ہے نا، مجھے میرا معاملہ حل کر. اللہ کہیں گے بس ٹھیک ہے، تو اپنے گناہ اٹھا کے اس کے سر ڈال دے، تیری جگہ یہ سزا بھگتے جا کے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم جب کافر کی بات سنتے ہیں نا کہ اس کا عمل اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، تو ہم اپنے طور پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے عمل تو معتبر ہیں نا، الحمدللہ مومن کے عمل معتبر ہیں، بشرطے کہ مومن ایمان کے بعد کام سنت کے مطابق کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اس کام کو کر کے اس کام کو ضائع ہونے سے بچائے. تو یہ ضائع ہونے کی 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جہاں مسلمان کے عمل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے.